اب ہم ایک نئے باب میں آ گئے ہیں۔ میں نے انسانوں کے دکھوں میں اپنا دل کھو دیا۔ I lost my heart in the suffering of mankind۔ میں یہ کتاب لکھ رہا ہوں، میں خدا میں اپنا دل کھو بیٹھا ہوں، لیکن ساتھ ہی میں اپنے مشاہدات بتانا چاہتا ہوں کہ موت کے بعد کی زندگی میں کیا ہوتا ہے اور وہاں کون سا قانون لاگو ہوتا ہے۔ اپنے انگنت مشاہدات کے بعد میں آج صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ جب میں نے لوگوں کی روحانی زندگی میں مفلسی، دردوں اور تکالیف سے بھری ہوئی زندگی کو دیکھا تو میرا دل بھر گیا۔ وہاں موت نہیں ہے، لیکن صرف دکھ اور تکلیف، اور اب میں حیران ہوں کہ اس کا ذمہ دار کون ہے۔ یقیناً یہ انسان ہی ہیں جنہوں نے نہ صرف خدا کو فراموش کیا ہے بلکہ ان کی اپنی روح بھی ان میں موجود ہے۔ وہ اس دنیا میں خود غرض میراتھن دوڑ رہے ہیں اور اپنے دنیاوی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ایک مصروف شیڈول رکھتے ہیں۔ وہ کیریئر بنانے کے لیے، اپنے پیشے میں کامیابی کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ دوسرے لوگ اقتدار حاصل کرنا چاہتے ہیں یا کم از کم معاشرے میں ایک بااثر مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ وہ ایک آرام دہ دنیاوی زندگی کی بنیاد رکھنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے ہر ممکن سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں۔ ایسے بہت سے مقاصد ہیں، لیکن پھر موت ان سے ان کی وہ دنیا چھین لیتی ہے جو ان کے وجود کی بنیاد تھی اور جس میں وہ بسنا چاہتے تھے۔ میں نہیں جانتا کہ انسانیت کو ان کی زندگی کے سکے کا دوسرا رخ کیسے دکھایا جائے تاکہ اسے اس کا اندازہ ہو سکے۔ اس دنیا میں جو قانون لاگو ہوتا ہے وہ اگلی زندگی میں لاگو نہیں ہوتا۔ وہاں کوئی رابطے اور پیسے کی مدد نہیں ہے۔ اگر کوئی مشہور بھی ہے تو وہ روحانی زندگی میں کوئی نہیں ہے۔ روح جہاں نہیں جانا چاہتی وہاں لے جاتی ہے۔ ارواح بے آواز، حیران اور شرمندہ ہیں کہ وہ کہاں تک پہنچتی ہیں۔ کوئی نہیں جانتا کہ وہ کبھی اس سراغ سے نکل پائے گا۔ میں خدا کا دل ہوں۔ جو کچھ وہ مجھ سے سنتے ہیں در حقیقت انہیں خوش ہونا چاہیے۔ بدقسمتی سے میرے پاس وہ سچائی نہیں ہے جو وہ سب سے زیادہ مجھ سے سننا چاہیں گے۔ اگر میں اسے شیئر نہیں کرتا تو میں موت کے بعد کی زندگی کے فیصلے میں پھنس جاؤں گا۔ مجھے انسانیت کو اصل حقیقت نہ بتانے کے ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے، اس لیے میں زمین پر دن رات درد میں رہنے کو ترجیح دیتا ہوں۔ میرے لیے کیا فائدہ ہے جب میں دنیا کو بتاؤں کہ وہ کیا سننا پسند کرے گی۔ اس صورت میں اپنی روح کو نقصان پہنچاؤں گا اور اس میں اندھیرا لاؤں گا۔ میں اس کی روحانی زندگی میں سزا چاہتا ہوں۔ لاکھوں سالوں سے تاریک جہانوں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ جب میں اپنے دل کی بات نہیں کہہ سکتا اور روحانی زندگی کے اپنے مشاہدات کو شیئر نہیں کرتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ میں سانس نہیں لے سکتا۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ مجھے بے حد چوٹ لگی ہے۔ انسانیت کو یہ سب بتانے کا میرے کندھوں پر بڑا بوجھ ہے۔ سب کچھ دیکھنے اور تجربہ کرنے کے بعد سوالات اٹھتے ہیں، کیا میں نے خدا کی محبت میں اپنا دل کھو دیا؟ کیا میں نے انسانیت کے ناقابل بیان مصائب اور عذاب کو دیکھ کر پہلے ہی اسے کھو نہیں دیا تھا؟ جب میں نے دیکھا کہ وہ آخرت میں کس طرح سے دوچار ہے، کیا ہوگا اگر لوگ مجھ سے دردناک انداز میں پوچھیں گے، تم نے یہ ہمارے ساتھ کیوں نہیں شیئر کیا؟ تم نے ہمیں اس کے بارے میں سادہ سی زبان میں کیوں نہیں بتایا؟ تو ہم بدل سکتے تھے۔ اب اپنے کندھے پر ایک اور بوجھ لے کر ساتھ میں نے 50 سال سے دن رات کوشش کی کہ انسانیت سے ان تمام چیزوں کے بارے میں بات کروں، لیکن یہ سننا نہیں چاہتے۔ میں کئی سالوں سے یورپ میں ایسی جگہوں پر کھڑا ہوں جہاں سے بہت سے لوگ گزرتے ہیں۔ میں ان سے کہتا ہوں، براہ کرم مجھے تھوڑا وقت دو، مجھے
اپنے مصروف شیڈول میں سے چند لمحے نکالنے دو۔ اگر آپ خدا سے محبت نہیں کرنا چاہتے تو یہ آپ پر منحصر ہے۔ اگر آپ کو اس کی پرواہ نہیں ہے کہ خدا نے آپ کے لیے کیا بنایا ہے اور آپ ناشکرے ہیں تو یہ آپ پر منحصر ہے۔ لیکن چند لمحوں کے بعد سنو کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ تم اپنی روح کے لیے تاریک جہنم بنا رہے ہو۔ آپ کو یہ تجربہ کرنا ہوگا کہ روحانی دنیا میں کشش آپ کی روح کو اس طرح کھینچتی ہے جہاں سے آپ اپنے آپ نکلنے کی کوئی امید نہیں ہوتی ہے۔ میں نے اپنی ساری زندگی وعدے کی سرزمین تک پہنچنے میں انسانیت کی مدد کی خواہش کی ہے۔ وعدہ شدہ سرزمین ہمارا گھر خدا ہے جسے ہم بھول چکے ہیں۔ وہاں روح کی واحد امید ہے کہ وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے خدا کی روشنی کا ساتھ دے اور لے لے۔ میں آپ کو کسی نئے مذہب میں آنے اور میرے ساتھ رہنے کے لیے نہیں بلا رہا ہوں۔ میں کہہ رہا ہوں کہ مذہب ایک اندھے مرحلے میں ہے۔ 21ویں صدی میں مذہب کا وقت ختم ہو گیا ہے اور روحانی وقت شروع ہو رہا ہے۔ اپنے اندھے پن کو دور کریں تاکہ آپ مادی دنیا کے لیے اپنی مراٹن کو روک سکیں۔ اپنی روح کو جانیں۔ جب آپ کے روحانی حواس کھل جائیں دنیاوی مقاصد کی تلاش میں آج آپ اپنی ابدی روح کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کی روح بھوکی ہے، محبت کی بھوکی ہے۔ یہ خدا سے کھانا چاہتی ہے۔ یہ جاننا چاہتی ہے کہ خدا ہر چیز کو محبت سے کیسے لگا سکتا ہے۔ اس کے ذریعے روح خدا کی محبت کو جان سکے گی۔ یہ پیاسی ہے۔ روح زندگی کے پانی میں پیاسی ہے جو اسے پاک کر سکتا ہے۔ اگر ہم مذہب کے ساتھ نہیں بلکہ آفاقی خدا کے ساتھ مقصد پورا کریں تو ہمیں روشنی ملے گی۔ وہ روشنی جسے ہم روحانی زندگی میں نہ خرید سکتے ہیں اور نہ بیچ سکتے ہیں۔ کوئی فرشتہ اور کوئی مخلوق آپ کو روشنی نہیں دے سکتی۔ یہ خدا کا براہ راست عمل ہے۔ اور ایک وقت تھا جب خدا بھی اندھیرے میں ہمیشہ رہتا تھا۔ وقت وہاں نہیں پہنچ سکتا کیونکہ اس وقت اس کا کوئی وجود نہیں تھا۔ خدا کو روشنی بنانے میں کتنا وقت لگا۔ آخرکار خود کو اس سے آزاد کرنے کے لیے اسے اپنے ارد گرد کے خول کو پھٹنے میں کتنا وقت لگا ہے۔ یہاں تک کہ فرشتہ مخلوق بھی یہ نہیں جانتی، نہ اعلیٰ مخلوقات میں سے کسی کو اور نہ ہی انسانی تخلیق کا ذکر کرنا، کیونکہ اس وقت کوئی اور موجود نہیں تھا۔ چنانچہ جذباتی محبت سے روشنی پیدا ہوئی۔ خدا نہیں چاہتا کہ ہم اندھیروں میں پڑ جائیں۔ اللہ نے ہمیں سب کچھ دیا ہے، ساری مخلوق ہماری ہے، یہاں تک کہ وہ ہمیں اپنی روشنی دینا چاہتا ہے تاکہ ہم تخلیق کے حسن میں اس کے ساتھ مل کے رہ سکیں۔ لیکن ہم کیا کریں؟ ہم اندھیرے کو اپنے اندر واپس لاتے ہیں اور اندھیروں کے اس مرحلے میں گر جاتے ہیں جس میں وقت بھی ساکن ہوتا ہے، جس میں خود غرضی، تکبر اور لالچ بھی تاریکی کی کشش کے ساتھ مل کر ہمیں وہاں لے جاتے ہیں جہاں ہم نہیں رہنا چاہتے۔ آج میں اپنے ممبر راف کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں اور بتانا چاہتا ہوں کہ روحانی دنیا میں اس کی دنیاوی موت کے بعد اس کے ساتھ کیا ہوا۔ اس نے خدا کی منشا کے لیے 2 سال سے زیادہ یا کم وقت دیا۔ میں نے کئی راتیں اس فکر میں گزاریں کہ کیا میں اس کے بارے میں بات کروں کہ اس کے ساتھ کیا ہوا۔ میں نے اپنے آپ سے پوچھا، کیا مجھے اس کے بارے میں بات کرنی چاہیے کہ اس کے ابدی زندگی میں آنے سے کیا ہوا؟ کیا مجھے اپنا منہ بند نہیں رکھنا چاہیے کہ زمین پر میرے باقی ماندہ مٹھی بھر لوگ اداس نہ ہوں؟ میں جانتا تھا کہ وہ لڑکھڑا جائیں گے اور سوچیں گے اگر اس کے ساتھ ایسا ہوا تو ہمارا کیا ہوگا۔ وہ مایوس، شکستہ دل یا مشن چھوڑ سکتے ہیں۔
وہ اس بات پر بھی شک کر سکتے ہیں کہ میں کس کے بارے میں بات کر رہا ہوں، کیونکہ وہ خدا سے مختلف توقعات رکھتے ہیں۔ وہ اپنی پرانی دنیا میں رہنا چاہتے ہیں۔ وہ میرے ممبر ہیں جو وقتاً فوقتاً واپس آتے ہیں اور اچھے کام کرتے ہیں۔ وہ یقین رکھتے ہیں جس طرح سے وہ اپنی زندگی گزارتے ہیں وہ انہیں ایک اعلیٰ روحانی دنیا میں لے آئے گا۔ اگر میں اس دردناک سچائی کو اپنے پاس رکھوں تو میں مستقبل کی انسانیت کو مستور کر دوں گا، لیکن مستقبل کے لوگ وہ ہیں جو حقیقت کو جاننا چاہتے ہیں اور اپنی زندگی کو 180 درجے بدلنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ آخرکار خدا کا قرب حاصل کیا جا سکے۔ میں نے سوچا اگر میں اس دردناک حقیقت کو ظاہر نہیں کرتا تو میں اچھے نہیں بلکہ انسانیت کے برے مستقبل کا ذمہ دار ہوں۔ میرے ممبر جو سال بہ سال آتے ہیں اور مجھے چھوڑ جاتے ہیں وہ میرا یقین نہیں کریں گے۔ شاید وہ مجھ سے اور خدا کی منشا سے ہمیشہ کے لیے منہ موڑ لیں۔ اپنی جاگتی راتوں کے ان تمام خیالات کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ مجھے مستقبل کی بنی نوع انسان کی خاطر اس کا اشتراک کرنا چاہیے۔ اگر میں اسے شیئر نہیں کروں گا تو میں بھی روحانی زندگی میں پھنس جاؤں گا۔ اس لیے میں یہاں خاموشی توڑتا ہوں اور سچ کی بات کرتا ہوں، چاہے یہ میرے لیے، میرے ارکان کے لیے اور انسانیت کے لیے تکلیف دہ ہو، لیکن میں اور کیا کر سکتا ہوں۔ خدا نے مجھے کہا جو کچھ تو نے سنا، دیکھا اور تجربہ کیا تمہیں ضرور شیئر کرنا چاہیے، نہ صرف اچھی خبر بلکہ دردناک خبر بھی۔ ایسی کوئی جذباتی موسیقی نہیں ہے جو مجھے گانے میں اپنے درد کا اظہار کرنے میں مدد دے سکے، لہٰذا میں نے موت کے بعد کی زندگی میں میری آنکھوں کا مشاہدہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ میں خدا اور انسانیت کے درمیان پھنس گیا۔ میں بھی اعلیٰ مخلوقات، فرشتوں اور انسانیت کے درمیان پھنس گیا۔ میں نے اپنی ساری زندگی خدا، فرشتوں اور ابلیس کے بارے میں چیزوں کو ظاہر کرنے کے لیے بہت ساری قیمتیں ادا کی ہیں۔ اس کے لیے میں نے بہت سی صلیبیں اٹھائیں اور معاوضے کی بہت سی قیمتیں ادا کیں۔ ان تمام سالوں میں میرا سفر دکھ، درد اور مصیبتوں سے بھرا ہوا ہے، لیکن میں پھر بھی زندہ ہوں، اس لیے مجھے سب کچھ ظاہر کرنا ہوگا، ورنہ انسانیت مستقبل میں بھی درد میں جیتی رہے گی۔ میرا رکن رالف 2 سال تک مشن کی خدمت کرنے اور مجھے مسیحا اور خدا کا دل ماننے کے بعد فوت ہو گیا۔ پہلا فیصلہ ہمیشہ بری دنیا سے آتا ہے، تاریک، دردناک اور پرتشدد جہانوں سے۔ اس پہلے عمل میں کوئی دخل نہیں دے سکتا، صرف غیر جانبدار فرشتے یہ دیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں کہ آیا فیصلہ منصفانہ ہے۔ راف کے بارے میں انصاف ہونا چاہیے۔ ان فرشتوں نے مجھے بتایا کہ مجھے صبر کرنا ہوگا، لیکن مجھے جلد ہی بتایا جائے گا کہ معاملات کیسے چل رہے ہیں۔ کل رات بالآخر وہ وقت آ ہی گیا، تاریک جہانوں میں عمل شروع کیا گیا اور اسے وہیں جواب دینا پڑا۔ مقدمے کی تاریخ 300 سال بعد مقرر کی گئی تھی۔ اسے ایک تاریک جہان میں زیر حراست رہنا ہے۔ یہ جگہیں جہنم میں بھی موجود ہیں۔ اس نے اپنی پوری زندگی میں جو اچھا کیا وہ فرشتہ دنیا سے وکیل حاصل کرنے کے لیے کافی نہیں تھا۔ اگر مائنس غالب ہو تو جہنم سے نہیں نکل سکتا۔ تاہم اس نے 2 سال تک خدا اور میرے مشن کی خدمت کی۔ وہ خوش قسمت ہے کیونکہ ان 2 سالوں کی وجہ سے ایک آسمانی فرشتے نے اس کا معاملہ سنبھال لیا۔ فرشتے نے مجھ سے کہا اسے ان 2 سالوں کا اجر ملے گا جو اس نے خدا کی خدمت کی تھی۔ تاہم اسے یہ انعام صرف ایک اچھی دنیا میں اس کی حوصلہ افزائی اور کوششوں سے ناپا جاتا ہے، لیکن ہر شخص کو پہلے شیطانی تاریک دنیا کے فیصلے کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اگر پرکھنے کی روح میں کوئی چیز مشترک ہے یا اگر ہم اسے بنیاد کہتے ہیں، جس میں کوئی ایک بری فطرت موجود ہے، خواہ وہ خیالات میں ہو یا اعمال میں، تو اس روح کو وہیں پرکھا جائے گا۔ بعض اوقات تمام بلوں کی ادائیگی کے لیے ارواح کو ہزاروں سال یا لاکھوں سال تک تاریک جہانوں میں رہنا پڑتا ہے۔ سزا اس وقت تک رہتی ہے جب تک کہ وہ اپنا مائنس پورا نہ کر لیں، اس کے بعد ہی وہ درمیانی جہانوں میں اگلے عمل کو حاصل کرتے ہیں۔ جب میں راف سے ملا جو میرا رکن ہے، اور ہاں وہ خدا کی منشا کے لیے زمین پر میرا ساتھی تھا، میں رونے لگا۔ راف کی روح میں بہت اندھیرا تھا، اس کے اندر صرف ایک ہلکی سی روشنی چمکی اور وہ
صرف 2 سالوں کی وجہ سے کہ وہ میرے ساتھ کھڑا تھا۔ راف کی روح کانپ رہی تھی۔ اس نے میرے پاؤں پکڑے اور کہا، اے خدا کے دل، مجھے اس تاریک جہان سے کون نکالے گا؟ میں نے جواب دیا، راف، ان 2 سالوں کے دوران جب تو نے مشن کی خدمت کی، تو نے اپنے خراب طرز زندگی کے لیے قیمتی وقت بھی ضائع کیا۔ انہوں نے تمہارے دنوں کو شمار کیا، یہاں تک کہ وہ منٹ جو تم نے خدا اور مسیحا کی منشا کے لیے گزارے۔ تم خوش قسمت ہو کہ تمہیں آسمان سے وکیل ملا، کیونکہ ان تاریک جہانوں میں 99.9% روحانی مخلوق کو وہاں سے کوئی وکیل نہیں ملتا، اور نہ ہی فردوس سے۔ راف کے وکیل فرشتے نے مجھے بتایا کہ میں خدا کی منشا کے لیے اس کی خدمت کی وجہ سے آیا ہوں، حالانکہ اس نے ان 2 سالوں میں کم و بیش اپنی زندگی گزاری تھی، لیکن چونکہ اس نے یہ مختصر وقت مشن کے لیے لگایا، میں اس کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ میں کچھ کرنا چاہتا ہوں یا کوئی معاہدہ کرنا چاہتا ہوں تاکہ وہ ایک بہتر دنیا میں جا سکے۔ میں نے فرشتے سے پوچھا، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ 300 سال ایک طویل وقت ہے۔ فرشتے نے میری طرف دیکھا اور کہا، خدا کی منشا کو پورا کرو زاہد، ان کی اگلی تقرری 300 سالوں میں ہے۔ دوسری طرف اگلی تاریخ 700 سال میں ہوگی، ہم نہیں جانتے، لیکن ہم ایک معاہدہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اسے اپنی پوری زندگی کے مانس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ میں ان تمام انسانوں کے لیے رونے لگا جنہیں صرف اپنی فکر ہے اور اپنی ہی دنیا میں مصروف ہیں، لیکن ان کے پاس خدا کے لیے وقت نہیں ہے۔ جب تاریک ارواح راف کو اس جگہ لے جانے آئیں جہاں اسے قید میں رہنا تھا، تو راف نے چیخنا شروع کر دیا۔ اس نے کہا کہ اے خدا کے دل، انسانیت کو پیغام دو اور اپنے تمام ممبران کو یہ پیغام دو کہ وہ سب کچھ چھوڑ کر تمام دنیاوی چیزوں کو چھوڑ دیں۔ انہیں ایک دنیا کو صرف تھوڑا سا وقت دینا چاہیے۔ انہیں اس دنیا کو صرف تھوڑا سا وقت دینا چاہیے اور اس کا زیادہ تر حصہ خدا کو دینا چاہیے۔ دوسری طرف وہ یہاں پھنس جاتے ہیں اور پہلے تاریک جہانوں میں مانس کے لیے اپنا بل ادا کرنا پڑتا ہے۔ میں اپنے ممبر کو اس طرح روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ فرشتوں نے مجھ سے کہا، اس کے تمام اچھے کام جو اس نے کیے، اس کی روح میں اتنی روشنی نہیں آئی کہ فرشتوں سے وکیل لے سکے، لیکن چونکہ ہم یہاں آئے ہیں، اسے تاریک جہان میں ایک بہتر جگہ مل گئی۔ ہم اعلیٰ عدالت میں درخواست دینے کی کوشش کریں گے تاکہ اس کے لیے جہنم اور درمیانی جہان کے وسط میں ایک بہتر جگہ مل سکے۔ راف کے جانے سے پہلے مجھے نہیں معلوم کہ اس نے ایسا کیوں کہا۔ اس نے مجھ سے کہا، اپنی بیوی کو میرا سلام پیش کریں اور اسے بتائیں کہ وہ جو کچھ بھی مسیحا کی کہانی اور کتابوں کو لکھنے کے لیے کرتی ہے، وہ ان سیاہ جہانوں سے گزرنے کی چابی ہے۔ شاید اس نے اپنی روح کے اس فیصلے سے بچنے کا اعزاز حاصل کیا۔ اسے بتاؤ کہ یہ اس کی زندگی کا بہترین فیصلہ تھا کہ وہ قانونی فرم اور وکیل کی حیثیت سے اپنے پیشے کو بھول جائے اور انسانیت کے لیے وقت دے، تاکہ اسے دکھ، پریشانی اور خوشیوں کا پتہ چلے، جس کے بارے میں زاہد اپنی کتابوں میں بتاتا ہے۔ پھر راف کو لے جایا گیا۔ یہ تاریک گرے ہوئے انسان جو انسانوں کے ذمہ دار ہیں، انسانی تخلیق کی وجہ سے اپنی روشنی کھو بیٹھے۔ در حقیقت انسانی تخلیق روحانی زندگی میں یہ وجہ تھی کہ یہ مخلوق اپنی روشنی کھو بیٹھی، حالانکہ انہوں نے لاکھوں سال تخلیق انسانی کی خدمت کی تاکہ وہ اسے خدا کے پاس واپس لایا جا سکے۔ اپنے روحانی زوال کے بعد وہ مایوس، متشدد اور خدا کے نافرمان ہو گئے۔ جب میں اپنے روحانی سفر سے واپس آیا تو میں درد سے بھر گیا اور میرا دل ٹوٹ گیا۔ میں بہت رویا۔ میں روحانی زندگی میں جس کیفیت سے گزر رہا ہوں اس کا اظہار کیسے کر سکتا ہوں۔ میں نے صبح تک نماز پڑھی کیونکہ نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اس انسانیت کا کیا ہوگا جو خدا کے بارے میں نہیں سننا چاہتی اور خدا کے نام سے الرجک ہے؟ وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے اور جو پھنس جاتے ہیں اور اپنے نبیوں سے چمٹے رہتے ہیں، وہ کبھی خدا کے قریب نہیں آئے اور ان کی روح خالی ہے۔ ان کا کیا بنے گا؟ اگرچہ انہوں نے اچھے اور برے کام کیے، لیکن پلس نے ان کے مائنس کو دور نہیں کیا اور انہیں لاکھوں سالوں تک تاریک جہانوں میں رہیں گے۔ کل شام بھی میں نے اپنے لیکچر اور اپنے دل کی بات کہہ دی۔ میں نے شیئر کیا کہ کس طرح خدا نے اپنی محبت کا ہر اظہار پیش کیا۔
محبت کی خاطر ہر سرمایہ کاری کی۔ میں نے اپنے ارکان پر واضح کر دیا کہ ہمیں اس طرح خدا کے پاس واپس جانا چاہیے۔ جب میں زمین پر اپنے ساتھیوں سے کہتا ہوں اپنے کاروبار کو بھول جاؤ، اپنا پیشہ، اپنا کیریئر بھول جاؤ، مشہور ہونا بھول جاؤ، بس سب کچھ بھول جاؤ، چلو بس خدا کی منشا پوری کرتے ہیں، تو اس جدید دور میں لوگ یہ سمجھیں گے کہ میں پاگل ہوں یا مجھے کوئی ایک بڑا مسئلہ ہے۔ لیکن 2000 سال پہلے عیسیٰ سماجی مسائل کے بارے میں سننا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے کہا آؤ خدا کی منشا پوری کریں۔ عیسیٰ جانتا تھا کہ اگر ہم خدا کی منشا پر عمل کریں تو تاریک جہانوں سے نکلنا ممکن ہوگا، وہ روشنی جس سے آپ گزرتے ہیں۔ یہ آپ کو تاریک جہانوں سے دور پرواز کرنے اور اس طرح ان سے بچنے کا موقع فراہم کرتی ہے۔ لیکن میں بہت نرم مزاج شخص ہوں۔ میں کہتا ہوں اس دنیا کو دے دو جو اس کا ہے، تاہم یہ دنیا وہ نہیں جس میں آپ ہمیشہ رہیں گے، اسی لیے میں کہہ رہا ہوں جو خدا کا ہے اسے دے دو۔ ہمارا آسمانی باپ سب سے چاہتا ہے کہ ہم اس کی شکر گزاری میں، محبت کے حسن میں بڑھیں، تاکہ ہم تخلیق کو خدا کی آنکھوں سے دیکھ سکیں اور پھر انسانیت کو گھر واپس آنے میں مدد کریں۔ یہ اتنا آسان ہے۔ خدا نے ہمیں ایک روح دی ہے، لیکن ہمیں اپنی روح میں روشنی لانے کے لیے روح کو ہیرے کی طرح پالش کرنا چاہیے۔ یہ ہم کرتے ہیں اگر ہم اسے خدا کے نور سے بھر دیں۔ یہ نور خدا کا نور ہے، محبت کا نور ہے۔ یہ بالکل امن، لامتناہی محبت، روشن خیالی اور حقیقی آزادی سے بھرا پیکج ہے۔ سب کچھ اس روشنی میں ہے۔ یا کیا ہم اپنی خود غرضی کی وجہ سے چاہتے ہیں کہ ہماری روح میں اندھیرا آئے؟ تب ہم بھول جائیں گے، کیونکہ کوئی تاریک روح خدا کی روشنی کے جہانوں میں داخل نہیں ہو سکتی۔ خواتین و حضرات، صرف خدا کی محبت کافی نہیں ہے۔ اگر ہم انسانیت کو بچاتے ہیں تو یہ ہمارے لیے خدا سے حقیقی محبت کرنے کی چابی ہوگی۔ راف کی طرف سے ہمارے اراکین کے لیے یہ پیغام ہے، اپنا قیمتی وقت ضائع نہ کریں۔ جو آپ کو خدا کی منشا سے روکتا ہے وہ چور ہے، چور سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ میں اس سے متفق ہوں، اس لیے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہ شخص کون ہے، لیکن وہ آپ کو وہاں لے جائے گا جہاں میرا رکن راف ہے۔ خدا نے مجھ سے بہت سے وعدے کیے۔ میں 50 سال سے اس دکھ بھرے راستے پر چل رہا ہوں۔ میں ان 7000 سالوں تک نہیں پہنچ سکا، حالانکہ یہ سب جرمنی اور یورپ میں رہتے ہیں۔ میری ان کی تلاش پر میں شہر سے دوسرے شہر اور ملک سے دوسرے ملک جاتا ہوں، لیکن جتنا وقت گزرتا ہے امید ختم ہو جاتی ہے۔ اگر خدا مجھ سے پوچھے کیا تم نے ان 7000 لوگوں کو تلاش کیا، تو یہ میرے لیے بھی بہت تکلیف دہ لمحہ ہوگا۔ اس لیے میں دعا کرتا ہوں خدا ہمیں جذبات، احساس اور ایسا دل دے کہ ہم اپنا وقت بیکار نہ جانے دیں۔ خدا کی منشا ایک سنہری پل ہے جو ہمیں سب سے مختصر راستے پر خدا تک لے جاتا ہے اور ہماری روح کے لیے نجات لاتا ہے۔ تاریک جہانوں میں وقت گزرنے کے بعد میرا رکن راف درمیانی جہانوں میں داخل ہو جائے گا۔ وہاں عدالت فیصلہ کرے گی کہ اسے وہاں کتنا عرصہ رہنا ہے۔ وہاں سب کچھ واپس کرنے کے بعد وہ فرشتوں کی دنیا میں آئے گا۔ تب ہی میں اس سے نمٹنے کی کوشش کر سکتا ہوں، لیکن کوئی نہیں جانتا کہ اس میں کتنا وقت لگے گا۔ میرا اجر اعلیٰ دنیا میں منتظر ہے، لیکن ہم معاوضے کی قیمت ادا کرنے کے بعد ہی وہاں پہنچتے ہیں۔ صرف یہ کب ہوگا؟ ہم دوبارہ کب گھر پہنچیں گے؟ خدا ہمارا گھر ہے۔ کیا خدا آسمان میں رہتا ہے؟ نہیں۔ یہ ایک اور افسوسناک کہانی ہے۔ خدا نہ تو جہنموں میں ہے، نہ اتنے تاریک جہانوں میں، خربوں درمیانی جہانوں میں، غیر جنمدار جہانوں میں، فردوس میں، اور نہ ہی جنتوں میں۔ وہ ابدی زندگی میں اس امید پر نئی تخلیق کر رہا ہے کہ ایک تخلیق محبت کی آواز پر لبیک کہے گی اور اس کی فطرت کو خدا کی طرح بنائے گی۔ میں نے اس کہانی کو عنوان دیا ہے، میں نے انسانیت کے دکھ میں اپنا دل کھول دیا۔ جب میری اپنی تخلیق جہاں میں گھر میں ہوں ایک تاریک سوراخ میں ختم ہو جائے گی،
بلیک ہول میں ختم ہو جائے گی تو میں دوسری تخلیقات کے مسائل کیسے حل کر سکتا ہوں؟ آج میرا دل درد سے بھرا ہوا ہے اور بہت اداس ہے۔ تاریک جہانوں میں نہ نیلا آسمان ہے اور نہ دھوپ، نہ درخت، نہ وادیاں، نہ پہاڑ، نہ جنگلات کا حسن۔ جب آپ تاریک جہانوں میں داخل ہوتے ہیں تو آپ کو یاد آتا ہے کہ خدا نے کتنی خوبصورت زمین بنائی ہے، یہاں تک کہ اس زمینی سیارے پر وقت بہت کم تھا۔ یہ مقصود تھا کہ خدا کی فطرت اور خوبصورتی میں اپنی روح کو پروان چڑھائیں، خدا کی تخلیق کا شکر ادا کریں اور خدا جیسے بنیں۔ بدقسمتی سے اس بار انسانیت کی صرف ایک اور ٹوٹے دل کی کہانی سامنے آئی، کیونکہ موت کے وقت وہ تمام دنیاوی چیزوں سے محروم ہو جائیں گے۔ اس دنیا میں اگر ہمارے پاس سب کچھ ہے تو بھی حقیقت میں ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ کوئی حقیقی سکون نہیں ہے، کوئی حقیقی مسرت اور کوئی حقیقی خوشی نہیں ہے۔ یہاں تک کہ اگر لوگوں کے پاس سب کچھ ہے، زمین کے سب سے امیر ترین لوگ ہیں تو بات کریں تو وہ زیادہ تر ٹوٹے دل والے لوگ ہیں جو منشیات لیتے ہیں اور آخرکار اس کے استعمال سے مر جاتے ہیں۔ پیسہ، کیریئر اور ظاہری چیزیں انسانیت کے لیے کبھی خوشی، مسرت اور سکون نہیں لا سکتی۔ ہمیں خدا اور اس آواز کا جواب دینا چاہیے کہ خدا کی بادشاہت قریب ہے۔ اگر ہم اس دعوت پر عمل کریں اور انسانیت میری تعلیم پر کان دھرے تو مستقبل میں خدا کے لیے دل کے ساتھ ایک نئی انسانیت جنم لے گی۔ تب تاریکی اور برائی ختم ہو جائے گی، شہد اور دودھ ہوگا۔ دودھ اس بات کی علامت ہے کہ خدا اپنے تمام الہی رازوں کو ظاہر کرتا ہے، اور شہد کا مطلب ہے کہ خدا کی محبت زمین کو گھیرے ہوئے ہے۔ اب ہم ایک نئے باب میں آ گئے ہیں۔ خدا کے لیے کوئی پھول نہیں۔ نو فلاورز فار گاڈ۔ کئی راتوں میں میں نے خدا سے دعا کی۔ ان میں سے ایک رات میں میرے دل نے پکار کر پوچھا، کاش یہ ممکن ہو، خدا میری زندگی میں زمین پر ظاہر ہو جائے۔ صرف اس کے بارے میں سوچ کر میرا دل ٹوٹ گیا اور میں نے بہت سے آنسو بہائے۔ اچانک میں نے دیکھا کہ ایک کرسٹل نیلا آسمان کھل رہا ہے اور خدا نیچے آیا ہے۔ میرے سامنے کھڑے ہو کر خدا نے کہا کہ ذات میں زمین پر چلوں گا اور تم میرے نقش قدم پر چلنا۔ جہاں میں پاؤں رکھتا ہوں تم بھی پاؤں رکھو۔ چنانچہ میں خدا کے پیچھے گیا اور اپنے پاؤں وہیں رکھے جہاں خدا نے پہلے اپنے پاؤں رکھے تھے، لیکن میں نے دیکھا کہ بہت سے کانٹے خدا کے پاؤں کے تلووں میں چھید رہے تھے۔ میں نے دیکھا کہ اس کے زخموں سے خون بہتا ہے۔ جیسا کہ میں نے خدا کے نقش قدم کی پیروی کی، میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ درد ناقابل بیان تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ کب تک اس کو سنبھال سکتا ہوں اور کب تک خدا کے نقش قدم پر چل سکوں گا۔ ان پودوں کے کانٹے جو در حقیقت پھول پیدا کرتے ہیں بہت سخت تھے اور پاؤں میں گہرائی تک چلے گئے تھے۔ ہم جتنا آگے چلے اتنا ہی خون بہایا۔ جیسے ہی خدا میرے سامنے آیا میں نے اس کے خون میں قدم رکھا۔ یہ اتنا دردناک تھا کہ میں نے سوچا کہ خدا سے اس تکلیف دہ راستے پر چلنا چھوڑ دے۔ اذیت ہر قدم کے ساتھ بڑھتی گئی اور ناقابل برداشت ہوتی گئی۔ میں نے دانت پیس کر کہا، یہاں تک کہ جب میں اسے مزید نہیں لے سکتا تھا۔ میں خدا کو بتانا نہیں چاہتا تھا۔ خدا نے پلٹ کر پوچھا، زید کیا تمہیں درد ہے کہ تم تقریباً ہوشی کھو بیٹھے؟ میں نے کہا، ہاں اے آسمانی والدین، کیونکہ ہر قدم کے ساتھ میرے پاؤں میں بہت سے کانٹے چبھے ہیں۔ میرے لیے زمین پر چلتے رہنا ناممکن ہے۔ آسمانی باپ نے کہا، میرے دل، یہ کہانی تقریباً ہمیشہ کے لیے چلی جاتی ہے۔ انسان کی تخلیق میں اتنا وقت گزر چکا ہے کہ لاکھوں اور کروڑوں سال بھی نہیں پکڑ سکتے۔ انسانوں کے وجود کو اتنا ہی عرصہ ہوا ہے۔ تب سے میں ایک پھول کی تلاش میں زمین پر بھٹک رہا ہوں، لیکن مجھے جو کچھ ملتا ہے وہ کانٹے ہیں جو میرے پاؤں میں گہرائی تک گھونپ رہے ہیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ راستے میں نیچے سے اس کے کتنے کھربوں تیز نکات میرے پیروں کے تلووں میں گھس گئے۔ بنی نوع انسان کی تخلیق میں نے یہ سوچا
میں نے جو سوچا اور خواہش کی تھی وہ آج تک پوری نہیں ہوئی۔ میں نے انسانیت کو تمام آزادی، دل کی آزادی، شعور کی آزادی، ضمیر کی آزادی، دماغ کی آزادی دی، لیکن انہوں نے تمام آفاقی آزادیوں کا غلط استعمال کیا اور مجھے بھول گئے۔ بنی نوع انسان کی تاریخ صرف خون ریزی، طاقت کے حصول اور میرے وجود کی ضرورت کو ختم کرنے کی خواہش سے عبارت ہے۔ اس وقت سے بنی نوع انسان نے زمین پر جہنم میں زندگی گزاری ہے اور اس کے بعد روحانی زندگی میں بھی۔ پھر بھی ایک طویل عرصے کے بعد تم آئے اور میں تمہیں اپنا دل کہتا ہوں، کیونکہ تم میرے دل کے درد کو جانتے ہو اور میں جس تکلیف سے گزر رہا ہوں۔ دیکھو، کچھ دیر میرے نقش قدم پر چلنے کے بعد اب تم چلنے کے قابل نہیں رہے، لیکن مجھے دیکھو، لاکھوں سالوں سے میں نے اس راستے پر درد کو سہا ہے۔ میں صرف ایک ہیرے کی تلاش میں ہوں، ایک پھول جس میں میرے لیے دل ہو۔ دیکھو میرے پاؤں کو کیا ہوا، تمہارے لیے صرف چند قدم ہی ممکن تھے، تاہم تم مجھے یہ نہیں بتانا چاہتے کہ تم درد میں ہو اور تمہارے دل میں کیا چل رہا ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم اسے جاری رکھنے کی اپنی طاقت کھو رہے ہو، لیکن میری وجہ سے تم کوئی لفظ نہیں بولتے۔ میں نے کہا، اے آسمانی والدین، میں 50 سالوں میں تمہارے لیے کچھ پھول بھی نہیں لا سکا، باوجود اس کے کہ میں نے بہت کوشش کی۔ لوگ آئے اور چلے گئے، ہر وہ چیز جسے میں نے چھوا، ہر وہ چیز جس کی میں نے کوشش کی، تمہارے لیے ایک پھول نہیں اگے گا۔ اب میں بوڑھا شخص ہوں، کچھ پھول تمہارے لیے اپنی کلیاں کھولنا چاہتے ہیں، اور میں اپنے پورے دل اور اپنی پوری جان سے کوشش کروں گا کہ ان کے مرجھانے سے پہلے انہیں تمہارے پاس لے آؤں۔ خدا نے میری طرف دیکھا اور میں اس کے چہرے پر، اس کے پاؤں میں درد دیکھ سکتا تھا۔ پھر بھی وہ مجھ پر مسکرایا اور کہا، کم از کم تم کوشش کرو اور شکایت نہیں کرو گے۔ اب تم جانتے ہو کہ میں اس زمین پر کتنی بار چل چکا ہوں۔ میں تمہاری دعا میں تمہارے خیالات کو جانتا ہوں۔ تمہاری خواہش ہے کہ میں تمہاری زندگی میں اس زمین پر چلوں، لیکن میرے پھٹے ہوئے پاؤں کو دیکھو، لوگ کانٹوں کی طرح ہیں جنہوں نے مجھے گہرا زخم لگایا۔ میں اب تک اس اندھیری زمین پر اپنے لیے کوئی پھول نہیں ڈھونڈ سکا۔ پھر تم آ گئے۔ میں تمہیں بچپن سے پوری زندگی جانتا ہوں۔ تم مجھ سے اپنا دکھ بانٹنا نہیں چاہتے، تم نے شکایت نہیں کی، اور ان دکھی حالات میں میرے لیے بہت دردناک طریقے سے مرنے کا فیصلہ کیا۔ میں جانتا ہوں کہ تم اس زمین پر کتنا تنہا محسوس کرتے ہو۔ تب خدا نے میرے دونوں ہاتھ تھامے اور کہا، میں تمہارا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں میرے بیٹے، میری محبت، میرے درد اور میں جس سے گزر رہا ہوں اس کو جاننے کے لیے تمہارے دل سے شکریہ۔ اصل میں مجھے اس سیارے پر ایک طویل عرصے تک چلنا تھا، جو کہ باغ عدن کے طور پر پھولوں، یہاں تک کہ ہیروں سے بھرا ہونا چاہیے، جو میرے لیے محبت کی وجہ سے چمکتے ہیں۔ انسانیت کی واحد منزل میری تخلیق سے لطف اندوز ہونا اور محبت کے نور سے معمور ہونا تھا، لیکن اب وہ اپنی روح کو تاریکی سے بھر رہے ہیں۔ دیکھو میرا دل، انہوں نے میرے ساتھ کیا کیا۔ دیکھو نہ صرف میرے پاؤں بلکہ میرے ہاتھ بھی بہہ رہے ہیں۔ اس وقت میں نے دیکھا کہ خدا کے ہاتھوں سے اتنا خون بہہ رہا ہے۔ یہ وہی ہے جو انسانیت نے مجھے واپس دیا۔ شکر گزار ہونے اور اس کی محبت مجھے واپس کرنے کے بجائے دیکھو کہ اس نے میرے ہاتھ کیا کیا۔ اس وقت میں نے خدا کے دل، آنکھ، کان، منہ اور ہر چیز کو خون میں آلودہ دیکھا۔ دیکھو کس درد کے ساتھ جی رہا ہوں۔ میں خدا کے قدموں میں گر گیا اور بہت رویا۔ خدا نے کہا، جب بھی تم دعا کرتے ہو میں تمہاری دعا سنتا ہوں۔ میں سب کچھ جانتا ہوں جو تم سوچتے ہو۔ میں تمہارے آنسوؤں کی قدر جانتا ہوں۔ مجھے کل گھر آ جانا چاہیے تھا، مجھے کل ہی تمہارے ساتھ رہنا چاہیے تھا، مجھے تمہارے ساتھ کافی عرصہ پہلے آباد ہو جانا چاہیے تھا۔
میں نے خدا سے کہا، اے آسمانی والدین، میں اپنی زندگی میں ایسا کچھ نہیں کروں گا جو تجھے زمین پر آنے پر مجبور کرے۔ تم مزید خون کیوں بہاؤ؟ اپنے پیروں میں کانٹوں اور سوئیوں کا سارا درد کیوں سہو؟ تمہارے دل سے خون بہہ رہا ہے، تمہارے پاؤں سے خون بہہ رہا ہے، تمہاری آنکھوں سے خون بہہ رہا ہے اور تمہارے جسم کے ہر حصے سے خون بہہ رہا ہے۔ میں توبہ کرتا ہوں کہ میری دعا میں میری خواہش تھی کہ تم میری زندگی میں زمین پر چلتے۔ خدا نے کہا، تم بے گھر ہو، تمہارا کوئی مرکز نہیں۔ اگر تم اپنے ملک میں ہوتے جہاں تم اپنی مادری زبان میں بات کر سکتے، اور اگر جان جانے کا خطرہ نہ ہوتا تو میں اس ملک کا انتخاب کرتا۔ پاکستان میں تم لاکھوں لوگوں کو میرے پاس لا سکتے ہو، لیکن تمام اسلامی ممالک میں یہ تمہارا آخری دن ہوگا اگر تم نے کہا کہ تمہیں میری طرف سے بھیجا گیا ہے۔ اس لیے میں نے اس ملک کا انتخاب نہیں کیا۔ میں جانتا ہوں کہ اسلام میں کتنے انبیاء قتل ہوئے، وہ روحانی زندگی میں بھی خون بہاتے ہیں۔ محمد میری شناخت لے کر آیا، لیکن اس نے اس کے لیے بہت زیادہ خون ریزی کی۔ وہ اپنے خاندان کے لیے بہت جذباتی تھا، لیکن انسانیت کے لیے نہیں۔ اس لیے اب میں محمد سے دوری محسوس کرتا ہوں، کیونکہ وہ میری رہنمائی نہیں لیتا۔ وہ ابھی تک پھنسا ہوا ہے اور اسے یقین ہے کہ میری مثالی دنیا اس کے مذہب کے ذریعے تعمیر ہوگی۔ یہ ممکن نہیں ہے۔ اگر اسلامی ممالک میں آزادی ہوتی تو میں ان میں سے کسی ایک کا انتخاب کرتا۔ میں نے تمہاری زندگی دیکھی، پردیس میں تم نے میری منشا کی اتنی بڑی بنیاد رکھی۔ یقیناً تم اپنے وطن کے بہتر حالات میں مسیحا اور میرے دل کے طور پر زیادہ کامیاب ہوتے۔ ایک بار پھر میں نے خدا سے کہا، اے آسمانی والدین، میں بہت شکر گزار ہوں کہ میں جمہوریت میں اس کی تمام آزادیوں کے ساتھ رہ رہا ہوں۔ خدا نے کہا، ہاں، تمہاری جان بچانے اور آگے بڑھنے کا یہی واحد امکان تھا۔ لیکن یہاں بھی جمہوریت میں اپنی تمام آزادیوں کے ساتھ لوگ مجھے مکمل طور پر انکار کرتے ہیں۔ اپنی مادی میراثن میں وہ میرے وجود کی ضرورت کو دور کرنا چاہتے ہیں اور اپنے خالق سے کوئی لین دین نہیں چاہتے۔ لیکن میرے پاس اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا کہ میں تمہیں مغرب میں آنے کا کہوں۔ لیکن ان طوفانی تاریک راتوں کے بعد جو تمہیں یورپ میں برداشت کرنا پڑی، تم نے اتنی بڑی بنیاد رکھی۔ میں آج دیکھ سکتا ہوں کہ تمہارے بعد دوسری یا تیسری نسل سے بہت خاص بچے آئیں گے اور وہ پھولوں کی طرح بڑھیں گے، یہاں تک کہ اگر آج بھی میرے پاؤں سے خون بہہ رہا ہے، میں جہاں آؤں گا کیونکہ میں ان کی خوشبو پہلے ہی سونگھ سکتا ہوں۔ خدا کی باتیں سن کر مجھے بہت رونا آیا۔ میں نے کہا، ہے آسمانی والدین، یہ پھول ہی وجہ ہیں کہ میں خوشی اور درد کا یہ سفر کیوں کروں گا اور اس تاریک ماحول میں خوش دلی سے چلوں گا۔ مجھے امید ہے کہ میں ایک دن تمہیں یہ پھول دے سکوں گا۔ آسمانی والدین نے جواب دیا، تم نے ہر اس چیز کے بارے میں بتایا جو میں نے تمہارے ساتھ شیئر کیا اور جو تم نے سنا۔ تم نے ان سفروں کی اطلاع دی جو تم نے میرے ساتھ کیے۔ تم نے کیا مشاہدہ کیا اور ہماری تمام گفتگو کا اظہار کیا۔ اس عمل میں تم نے انکار کیا اور اپنے آپ کو بھول گئے۔ ایسا کرنے سے تم نے ایک نئے موسم بہار کی ایسی بنیاد رکھی جو یہاں بہت سے پھول لاتی ہے۔ تمہاری تعلیم اور میری محبت سے میں نے جو کچھ کہا ہے اس کی روشنی اس ملک سے لے کر یورپ اور پوری دنیا میں چمکے گی۔ ان لوگوں، جرمنوں اور یورپیوں کے بارے میں نہ سوچو جو اب رہتے ہیں، آنے والے مستقبل کے بارے میں سوچو جب لوگ مجھ سے پیار کریں گے اور تم سے محبت کریں گے۔ میں نے کہا، اے آسمانی والدین، اگر وہ تم سے محبت کرتے ہیں تو یہ کافی ہے۔ میں اس قابل نہیں ہوں کہ ان کے دل میں خود کو جگہ دوں۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ صرف تمہیں اپنے دلوں میں جگہ دیں، کیونکہ اس میں انسانی زندگی کی نجات ہے۔ تب خدا نے میرا ہاتھ پکڑے اور کہا، چلو اٹھتے ہیں۔ خدا نے مجھے آسمان میں ایک
کرسٹل نیلے پانی میں لے آیا۔ وہاں اس نے کہا چلو میں اس دکھ بھرے سفر میں جتنے کانٹے تمہیں لگے ہیں ان کو نکال دیتا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ تمہارے پیروں سے خون بہے۔ جب خدا نے مجھے اس ندی میں لے جا کر میرے کانٹے ہٹائے تو میں نے دیکھا کہ یہ کرسٹل نیلا پانی کس طرح آہستہ آہستہ میرے کانٹوں کو اپنے ساتھ لے گیا۔ میں نے کہا اے آسمانی والدین، براہ کرم مجھے تیرے کانٹوں سے نجات دلانے دے، براہ کرم مجھے تیرے کانٹوں سے نجات دلانے دے۔ خدا نے میری طرف دیکھا، مسکرایا اور کہا اب میں تھوڑا وقت لگے گا، اس میں تھوڑا وقت لگے گا کیونکہ بہت سی تخلیقات ہیں جو مجھے چھوڑ کر چلی گئیں۔ جب میں نے اپنے پیروں کی طرف دیکھا تو وہ سورج کی طرح چمک رہے تھے، لیکن کرسٹل نیلے رنگ میں۔ خدا نے مجھے الوداع کہا اور میں اس جنت میں اکیلا رہ گیا۔ میرے دل نے کہا کہ یہ سارے زخم بھرنے میں کتنا وقت لگے گا۔ بہت ساری تخلیقات نے خدا کا دل توڑ دیا، پھر بھی خدا اس امید پر نئی تخلیق کرتا ہے کہ ایک مخلوق اس کی طرح ہوگی۔ واپسی پر میں نے درمیانی جہانوں میں پرواز کی۔ میرا دل اتنا ٹوٹ گیا تھا کہ میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ ان انسانوں کو جہنم میں کس تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے۔ میں محمد سے ایک بہت ہی تاریک جہنم میں ملا۔ وہ لوگوں میں گھرا ہوا تھا۔ انہوں نے گایا کہ اس تاریک ماحول میں اسلام کی جیت ہوگی۔ یہ جہنم لاکھوں بموں سے تیار ہونے والا ملک لگتا تھا۔ اچانک محمد کی روح کو پانی کی ضرورت پڑی کیونکہ اس کی ناک اور منہ سے بھی انتہائی گندگی نکلی تھی۔ وہ ایک تباہ شدہ عمارت میں گیا۔ میں اس کے پیچھے دوسری منزل تک گیا۔ وہاں اس نے ناک اور منہ صاف کرنے کے لیے ایک نل کھولا جو کہ گندگی سے بھرا ہوا تھا، لیکن اس ٹوٹی سے پانی نہیں نکلا۔ آپ صرف شور سن سکتے تھے اور پیلے رنگ کے مائع کا ایک قطرہ بھی نکل آیا۔ میں نے محمد کی طرف دیکھا اور کہا تم میں کتنی خود غرضی تھی کہ تم نے اپنے بعد انبیاء کو آنے سے روکا۔ تشدد اور بہت سی جنگیں تمہارے راستے میں تمہارے ہمہ وقت ساتھی تھیں اور تم نے خود ان کا آغاز کیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کیونکہ بہت سے لوگوں نے تم کو ہلاک کرنے کی کوشش کی۔ تم اس مخمصے سے نکلنے کا راستہ تلاش کر رہے ہو تاکہ خدا کی شناخت کو سامنے لایا جا سکے۔ اس کے علاوہ تمہارا سیاسی محرک دنیا کی طاقت جیتنے کے لیے جنگوں کی قیادت کرتا ہے۔ تم نے اتنا خون بہایا۔ ایسے خونخوار اللہ پر لوگ کیسے یقین کر سکتے ہیں جس کے نام پر اتنی جنگیں لڑی گئیں اور مسلمان جنگجوؤں کے بیٹے بیٹیوں کے سر قلم کیے گئے، لیکن پھر تم اپنے ہونٹوں پر بدترین جرم کے ساتھ اس تاریک دنیا کو واپس لے جانے کے قابل نہ رہے۔ تمہارا یہ بیان کہ تمہارے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا جس کے خدا کی منشا کے لیے تباہ کن نتائج نکلے، تم نے اپنے بعد ایک رسول کی بنیاد کو بالکل ہی ختم کر دیا کہ وہ موت کے خطرے کے پیش منظر مزید انکشافات کیسے کر سکتا تھا اور انسانیت کو سمجھا سکتا تھا کہ تمہارا بیان چھوٹا ہے۔ میرے وطن سمیت تمام اسلامی ممالک میں تم نے میرے لیے ایک انچ بھی جگہ نہیں چھوڑی، ورنہ وہاں جمہوریت بھی ترقی کر سکتی تھی اور میں لاکھوں لوگوں کو لا سکتا تھا۔ اس لیے خدا نے مجھے اس اسلامی ریاست سے بہت دور بھیج دیا۔ اپنے آپ کو دیکھو کہ تمہیں کتنی قیمتیں ادا کرنی ہیں۔ اتنے صوفی آئے ہیں کہ مسیحا یا اس سے بھی بلند ترین بن سکتے تھے، لیکن ہر اسلامی ملک میں تمہاری جان لیوا وراثت نے یہ ناممکن بنا دیا۔ وہ نہ تو حقیقت کو ظاہر کر سکے اور نہ ہی یہ کہ وہ نبی ہیں۔ جرأت کرنے والوں کو پھانسی دے دی گئی اور تاریخ میں ان کی تعداد 12,000 سے زیادہ ہو گئی۔ یہ رسول اتنے اعلیٰ روحانی معیار کے تھے کہ وہ زمین پر خدا کی بادشاہت کو لاکھوں بار قائم کر سکتے تھے۔ یہ بدترین جرم تھا جو تم نے بنی نوع انسان کے خلاف کیا۔ محمد نے مجھے نظر انداز کیا۔ جاتے ہی
اس نے زمین پر تھوک دیا۔ میں نے دیکھا کہ تھوک گندگی سے بھرا ہوا تھا۔ اس لمحے میں نے سوچا کہ خدا نے مجھ سے کیا کہا تھا۔ محمد نے کوئی جگہ نہیں چھوڑی، وہ آخری شیطان بن گیا۔ ایک طرف ابلیس کے گرنے سے پہلے اس نے لاکھوں سالوں سے روحانی دنیا میں خدا کی شناخت انسانی روحانی مخلوقات تک پہنچانے میں مدد کی، لیکن دوسری طرف وہ اپنے روحانی زوال کے بعد شیطان بن گیا۔ اسی طرح محمد آخری شیطان بن گیا۔ ایک طرف اس نے خدا کی شناخت کو واضح کیا، اگرچہ خون ریزی کے ذریعے، لیکن دوسری طرف اس نے یہ کہہ کر مملکت خداداد کو مسدور کر دیا کہ اس کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اسلام میں لاتعداد انبیاء کرام کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن وہ خدا کے بارے میں کچھ ظاہر کرنے کا راستہ تلاش نہ کر سکے۔ اس نقطہ نظر سے محمد آخری شیطان ہے۔ وہ ذمہ دار ہے اگر یہ دنیا تباہ ہو جائے گی یا 1000 سال پیچھے ترقی کرے گی۔ اگر اسلام واقعی دنیا میں قابض ہو جائے تو ایٹمی جنگ ہو سکتی ہے۔ یہ بہت خوفناک ہے۔ میں زمین پر واپس اٹھ گیا۔ جب میری روح میرے جسم میں واپس آئی تو میں نے بے بس شخص کی طرح بہت آنسو بہائے۔ اب ہم ایک نئے باب میں آ گئے ہیں، محبت کی کہانی جب بنی ہوئی انسان خدا کے ساتھ بس جاتا ہے۔ The story of love when mankind settles down with God۔ کل رات 2 بجے میری نماز کے دوران فرشتے نمودار ہوئے اور مجھے روحانی نظارے میں جنگل میں لے گئے۔ وہ مجھے اس جگہ پر لے آئے جہاں میں نے خدا کے لیے 12 سال انتظار کیا اور جہاں ہمارے خالق کے ساتھ میرا پراسرار سفر آخر کار شروع ہوا۔ یہاں میں نے اپنی پہلی کتاب کے انکشافات بھی حاصل کیے۔ اس کتاب کا نام ہے خدا اپنے آپ کو بنی ہوئی انسان کے سامنے ایک مرئی خدا کے طور پہ ظاہر کرتا ہے۔ جنگل کی یہ جگہ میں خاص طور پر اس وقت گیا جب دنیاوی حالات میری زندگی میں بہت پیچیدہ ہو گئے تھے۔ وہاں میں نے درخت کے پاس دعا کی کیونکہ جنتوں اور اعلیٰ ترین فرشتوں نے مجھے بتایا کہ یہیں سے مجھے تمام مسائل کا حل ملے گا۔ یہ ایک بہت ہی خاص جگہ ہے۔ عام طور پر میں کہیں اور گھر میں محسوس نہیں کرتا۔ یہ میرے آبائی ملک پاکستان میں پہلے سے ہی تھا۔ جب میں وہاں سے نکلا تو میں نے یورپ کے کئی ممالک کا سفر کیا۔ وہاں میں نے بے گھر زندگی گزاری اور اپنی زندگی کا سب سے تکلیف دہ وقت جیلوں میں گزارا۔ وہاں مجھے کبھی بھی گھر جیسا محسوس نہیں ہوا، یہاں تک کہ جرمنی میں بھی نہیں، کیونکہ یہاں بھی میں رات کو سو نہیں سکتا۔ آج بھی مجھے لگتا ہے کہ میں زمین کا تنہا ترین شخص ہوں، لیکن جنگل میں یہ جگہ جہاں میں خدا کا انتظار کرتا تھا، جہاں اس نے مجھ سے ملاقات کی اور جہاں ہمارا آسمانی والدین آج بھی وقتاً فوقتاً ظاہر ہوتا ہے، وہ واحد جگہ ہے جہاں میں خدا کی وجہ سے اپنے گھر میں محفوظ اور باحفاظت محسوس کرتا ہوں۔ یہاں تک کہ فردوس، درمیانی جہان، جنتیں یا جہنم کے سفر کے بعد بھی مجھے معلوم ہوا کہ روحانی دنیا میں ایک فرد فردوس یا جنتوں میں اپنے گھر کو بہترین طور پر محسوس کر سکتا ہے، کیونکہ وہاں صرف وہی مخلوقات پہنچ سکتی ہیں جو اپنے حقیقی گھر کی تلاش میں تھے۔ آپ مکان تو خرید سکتے ہیں، لیکن آپ گھر نہیں خرید سکتے۔ گھر میں رہنے یا گھر میں محسوس کرنے کا کیا مطلب ہے؟ جہاں ایک گھر جیسا محسوس ہوتا ہے، جہاں ایک سکون جو خدا کی طرف سے آتا ہے۔ آپ پوری دنیا کے مالک ہو سکتے ہیں یا امیر ترین شخص بن سکتے ہیں، لیکن آپ اندرونی سکون نہیں خرید سکتے، کیونکہ یہ خدا کی طرف سے آتا ہے۔ یہاں دماغ بس جاتا ہے اور خدا کی سچی سوچ میں رہتا ہے، اور آپ گھر میں محسوس کرتے ہیں جہاں دل کو لازوال محبت ملتی ہے۔ وہ جگہ ہے جسے میں گھر کہتا ہوں، جہاں خدا کی روشنی اور محبت آپ کا حصہ بن جاتی ہے، جہاں لامتناہی محبت موجود ہوتی ہے اور خدا آپ کو گلے لگاتا ہے۔ اسی کو میں گھر کہتا ہوں۔ جیسے ہی آپ کو خدا کا نور ملتا ہے، آپ کو ایک ناقابل یقین آزادی کا تجربہ ہوتا ہے۔ یہ آپ کو کسی بھی لمحے ابدیت میں کسی بھی جگہ پر رہنے کے قابل بناتا ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اگر آپ اس ایک کوہ مقام میں داخل ہوتے ہیں یا بہت سے دوسرے کوہ مقام میں۔ وہاں ایک شہری کے طور پر آپ کا پرتپاک استقبال کیا جاتا ہے۔
یہ آزادی جو خدا کے نور سے ملتی ہے، میں اسے سچا گھر کہتا ہوں۔ روشنی ہی اصل پہچان ہے۔ خدا کی روشنی میں سکون اور سچائی موجود ہے، جس میں دماغ اپنا حقیقی ٹھکانہ پاتا ہے۔ خدا کی روشنی میں بیداری زندگی کا پانی پیتی ہے۔ شعور خدا کی طرف سفر کرنے کے لیے صرف کشش کی پیروی کرتا ہے۔ خدا کی روشنی میں دل لامتناہی محبت میں بس جاتا ہے اور روح خدا کو گلے لگا لیتی ہے۔ اسی کو میں اصل گھر کہتا ہوں۔ جب بھی میں اس جگہ جاتا ہوں جہاں خدا نے مجھ سے ملاقات کی ہے، مجھے گھر کا احساس ہوتا ہے۔ زمین پر کہیں اور میں گھر محسوس نہیں کر سکتا۔ اس ویژن میں میں اپنی روح کو دیکھ سکتا تھا۔ جب فرشتوں نے مجھے اپنے ساتھ آنے کو کہا تو میں ان کے پیچھے پیچھے اس درخت کی طرف گیا جہاں میں ایک دہائی سے زائد عرصے سے اپنے محبوب خالق کا انتظار کرتا رہا۔ جب ہم پہنچے تو میں نے وہاں بڑا بلڈوزر دیکھا۔ فرشتوں نے مجھ سے کہا، اس میں بیٹھ جا۔ جنگل کو زمین پر برابر کرنے کے لیے بلڈوزر کا استعمال کریں۔ ہم زمین میں نئے بیج لگائیں گے، جس طرح ایک کسان اپنے کھیت میں ہل چلانے کے بعد اپنے بیج بوتا ہے، انہیں پانی دیتا ہے اور اس کے پھلنے پھولنے کے لیے ہر ضروری کام کرتا ہے۔ یہ بلڈوزر بہت بڑا تھا۔ پہلے تو میں نے اپنے ارد گرد کے درختوں کو صاف کیا۔ ٹن وزنی تنے یکے بعد دیگرے زمین پر گر پڑے۔ صرف ایک ہی کھڑا رہ گیا اور یہ میری ان انگنت الہامات کا درخت تھا، جس پر میں 12 برس تک خدا کے ظہور کی آرزو کرتا رہا۔ پھر ہل کی نوک کو ایک بڑی چھری کی طرح زمین پر گہرائی میں کاٹ دیا گیا اور زمین کے بڑے شہتیروں کو نیچے سے اوپر کی طرف 180 ڈگری موڑ دیا گیا۔ یہاں جو کچھ بھی ہوا اس میں سے کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ میں نے خوشی سے کھیت میں ہل چلایا۔ پھر فرشتے آئے اور 2 اور بلڈوزرز لے آئے۔ انہوں نے مجھ سے کہا، کام کو تیز کرنے کے لیے ہم تمہاری مدد کرنا چاہتے ہیں۔ پھر نیلے اور سنہرے مخلوق آئے۔ انہوں نے کہا، ہم تمہیں پوری زمین کو زرخیز بنانے میں بھی مدد کریں گے۔ ہم زمین کے تمام جنگلات کے ساتھ ایسا کریں گے، لیکن چونکہ تم جہاں خدا سے ملے ہو، ہم سب سے پہلے یہیں سے آغاز کرتے ہیں۔ اتنی جلدی انہوں نے درختوں کو کاٹا اور جنگل کو چپٹا کر دیا۔ پھر ایک بہت ہی حیران کن بات ہوئی۔ آسمانی والدین خدا آیا اور نیلے اور سنہری بیج بونے لگا۔ میں اپنے بلڈوزر سے اترا اور خدا کے قدموں میں جھک گیا۔ خدا مسکرایا اور بیجوں کو اب کی زرخیز زمین میں لاتا رہا، جو ماضی کی سابقہ جنگلاتی زمین سے ابھر کر سامنے آیا تھا۔ اس میں کوئی چیز مشترک نہیں تھی۔ جب کام ہو گیا تو بادلوں نے اپنے دروازے کھول دیے اور زمین کو اپنے دلکش پانی سے بھگو دیا۔ اس کے بعد کرسٹل نیلے آسمان کی مخلوق نیچے آئے۔ تمام بیجوں سے نئے بچے پروان چڑھے، نیلی اور سنہری الہی روشنی کے مطابق خدا کی نر اور مادہ فطرت کے ساتھ۔ جنگل نئے بچوں، زندگی اور محبت کے نئے درختوں سے بھرا ہوا تھا۔ وہ جگہ جہاں کبھی جنگل کھڑا تھا، وہ ایک بہت بڑے کنڈر گارڈن کی طرح تھا، جہاں تمام بچوں کی دیکھ بھال اور استاد ایک ساتھ پڑھاتے ہیں۔ لیکن بچوں کو کون پڑھا رہا تھا؟ یہ سنہری اور نیلے رنگ کی مخلوق رہی ہے، جو اپنی جنتوں کے ساتھ زمین پر اتری۔ جہاں تک وہ کر سکتے تھے، فرشتوں نے انہیں سچائی سکھائی۔ جیسے جیسے بچے بڑے ہوتے گئے، سنہری اور نیلے رنگ کی مخلوقات نے اپنی جگہ سنبھال لی۔ میں حیران ہوا کہ پورا جنگل جہاں خدا سے ملا، وہ بچوں سے بھرا ہوا تھا۔ خدا نے مخلوق کی طرف دیکھا اور کہا، یہ جگہ میری بادشاہت کا مرکز ہوگی، کیونکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں اس کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ یہاں سے میرا دل ضائع نے ایک طویل عرصے کی قربانی کے بعد اپنی وصیت کا اعلان کرنا شروع کیا۔ یہاں میں نے اسے اپنی محبت کے آسمانی راز سے نوازا۔ یہ زمین کا سب سے پیارا اور مقدس ترین مقام ہوگا۔
جہاں تمام بنی ہوئی انسان، فرشتے، مختلف مخلوقات اور سنہری اور نیلے رنگ کے مخلوقات محبت کی کہانی کو یاد کرنے آتے ہیں۔ وہ یاد رکھیں گے کہ ایک انسان آیا جس نے جنتوں، زمینوں، فرشتوں اور مخلوقات اور مجھ خدا کا بوجھ اپنے اوپر لے لیا اور کبھی ہمت نہیں ہاری، بلکہ مملکت خداداد کی تعمیر کی۔ پھر خدا نے میری طرف دیکھا، مجھے گلے لگایا اور کہا، تمہارے ذریعے ایک نئی صبح شروع ہوگی۔ میری منشا پوری ہو گئی ہے۔ اب سے انسانیت مجھے ہمیشہ یاد رکھے گی، کیونکہ وہ مجھے گہرے طریقے سے جانتی ہے۔ جب انسانیت وہ سب پڑھے گی جو میں نے تم پر، تمام مخلوقات، تمام آسمانی رازوں کی خاطر نازل کیے ہیں، تو ان کے دل میرے قریب ہو جائیں گے۔ زمین پر ایک نیا آسمان قائم ہوگا۔ دیکھو ضائع میرے دل، تم نے جان دے دی اس وقت بھی جب تم یہاں اس جنگل میں میرا انتظار کر رہے تھے، اور نہ جانے کب میں نمودار ہو جاؤں گا۔ تم نے اپنی زندگی میں ایک طویل سفر طے کیا اور تم نے کبھی شکایت نہیں کی۔ تم نے مجھ سے کبھی کچھ نہیں مانگا۔ تمہاری زندگی کا مطلب مجھے خوش کرنا تھا۔ ان تمام بچوں کو دیکھو جو سنہری اور نیلی روشنی سے بھرے ہوئے ہیں۔ وہ میرے بیٹے اور بیٹیاں اور تمہاری روحانی اولاد ہیں۔ یہاں سے محبت کے لاتعداد سورج چمکیں گے۔ ہوا ہر طرف محبت کے بادلوں کو آسمان پر اڑا دے گی، تاکہ محبت اس زمین کے آخری کونے میں بھی برسے۔ انسانیت میری محبت پر جگتا رہے گی۔ آسمانی والدین نے مجھے اپنی باہوں میں لے لیا اور بار بار میرے سر کو چوما۔ میں بہت صوفیانہ تھا، اور وہ حصہ جہاں پہلے جنگل تھا آسمان کی سب سے خوبصورت جگہ لگتا تھا۔ میں خدا کے قدموں میں گر گیا اور رو پڑا۔ میں نے کہا، اے آسمانی والدین، میں ابھی گھر میں محسوس نہیں کر رہا ہوں، کیونکہ ابھی بہت طویل سفر طے کرنا ہے۔ پتہ نہیں وہ وقت کب آئے گا۔ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اور میں نے اپنے دکھ، تکلیف اور اپنے دل کو ظاہر نہیں کیا۔ میں نہیں جانتا کہ وہ وقت کب آئے گا جب تیرے خوش قسمت بیٹے اور بیٹیاں زمین پر رہیں گے۔ مجھے امید ہے کہ تم مجھے نیچے آنے اور زمین پر اس جنت کو دیکھنے کا موقع دو گے۔ خدا مسکرایا اور کہا، ہم یہاں اکثر آئیں گے، اور تم ہمیشہ کی زندگی میں سب سے خوش انسان ہوگے۔ پھر خدا نے فرشتوں اور سنہری اور نیلے رنگ کی مخلوق سے کہا، چلو چلیں اور زمین کے تمام جنگلات کے ساتھ چلیں۔ یہ تو ابھی شروعات تھی۔ یہ بلڈوزر لے لو اور میرے بیجوں کے لیے زمین تیار کرو۔ درختوں کو کاٹ کر زمین جوتیں۔ آؤ ہم نئے بیج لائیں، تاکہ نئے درخت اگیں اور نئے بچے ایک نئی دنیا میں دن کی روشنی دیکھ سکیں۔ خدا نے کہا، یہ میرا وعدہ تھا۔ میں نے کہا، جو میں کہوں گا وہی کروں گا۔ اور اب میں نے دل سے کہا۔ اس لمحے میں ایک نیلے رنگ کی ہستی نے بات کی، کیا تمہیں یاد ہے جب خدا نے ایک بار کہا تھا، مذاہب کا وقت ختم ہو گیا ہے، کیونکہ وہ ماضی کی چیزیں ہیں۔ ایک بار خدا نے کہا کہ تمام مذاہب اپنے سوٹ کیس پیک کر سکتے ہیں۔ نیلی ہستی نے مجھ سے براہ راست پوچھا، کیا تمہیں اب بھی یاد ہے؟ میں نے جواب دیا، ہاں مجھے یاد ہے۔ پھر یہ کہا جا رہا تھا کہ دنیا کے درخت اس سیکولر معاشرے کے لوگوں کی نمائندگی کرتے ہیں، جو مذاہب سے وابستہ نہیں ہیں۔ وہ غیر جانبدار لوگ ہیں۔ وہ وہی ہیں جو مستقبل میں اس تعلیم کو قبول کریں گے اور تمام انسانیت کے لیے یہ خوشخبری لائیں گے۔ یہ سن کر میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ دنیا کے درخت اس سیکولر معاشرے کے لوگوں کی نمائندگی کرتے ہیں، جو مذہب سے وابستہ نہیں ہیں۔ وہ غیر جانبدار لوگ ہیں۔ وہ وہی ہیں جو مستقبل میں اس تعلیم کو قبول کریں گے اور تمام انسانیت کے لیے یہ خوشخبری لائیں گے۔ یہ سن کر میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ پھر کہا جا رہا تھا، اگر تمام مذاہب اکٹھے ہو جائیں تب بھی وہ زمین پر خدا کی بادشاہت قائم نہیں کر سکتے۔ اس لیے ہم نے زمین کو صاف کیا اور خدا کے ساتھ مل کر نئے بیج بوئے۔ اس کے بعد آسمانی والدین نے کہا، آؤ چلیں اور ساری زمین پر بیج بوئیں۔ ان بیجوں کو پہاڑوں، وادیوں، جنگلوں اور سمندر کی زمین پر بھی بو دیں۔ سحری کے وقت محبت کا ایک نیا حسن سامنے آئے گا۔ نئی صبح طلوع ہوتی ہے، اور اس وقت اس کا آغاز مجھ سے
انسانوں اور تمام مخلوقات کے خدا سے ہوگا۔ پھر آسمانی والدین، مخلوقات اور فرشتے ایک ساتھ اڑ گئے۔ میں اس جگہ کے قریب رہا جہاں میں ہمیشہ جنگل میں نماز پڑھتا ہوں۔ میں نے ہر طرف نظر دوڑائی۔ میں نے دیکھا کہ کرسٹل نیلی روشنی میری آنکھوں سے چمک رہی تھی۔ میں نے خدا کے بچوں کو دیکھا جن کی فطرت سنہری اور نیلی مخلوق کی طرح تھی۔ میری نظر جدھر دیکھتی صرف خوشی میری طرف چمک رہی تھی۔ ہر چیز اور ہر کوئی انتہائی محبت میں گھرا ہوا تھا۔ میں سوچتا تھا کہ درد، دکھ اور تکلیف سے بھری یہ دنیا کہاں ہے؟ ایک ایسی دنیا جس میں ایک دن ہنسی اور دوسرے دن اداسی، جہاں ایک دن آپ اپنے محبوب سے ملتے ہیں، اگلے دن آپ اس سے بچھڑ جاتے ہیں اور آپ نہیں جانتے کہ آپ کی منزل کہاں لے جائے گی۔ اور اب منزل ہے، یا یوں کہہ لیں کہ اس دھرتی کا مقدر تمام انسانیت کا گھر بن جاتا ہے۔ میں لکڑی کی ایک چھوٹی سی جھونپڑی بنانا چاہتا تھا جس میں رہ سکوں اور خدا کی اس خوبصورتی کو ہر روز دیکھ سکوں، لیکن میں نے خدا کی آواز سنی، تمام جنتیں تمہارا ابدی گھر ہے، تمہارے ساتھ یہ سب سے زیادہ خوش ہوں، تمہارے ساتھ میں سب سے زیادہ خوش ہوں، اور تم میرے دل اور میری روح میں رہتے ہو، میں تم سے کبھی جدا نہیں ہوں گا۔ اس کے بعد یہ نظارہ ختم ہو گیا۔ میں باقی رات سو نہیں سکا کیونکہ میں نے بہت سے آنسو بہائے تھے۔ یہ خوشی اور مسرت کے آنسو تھے، کیونکہ ایک دن پوری زمین خدا کا گھر ہوگی۔ اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میرا سفر مجھے مستقبل میں کہاں لے جائے گا۔ میں ان جوان پھولوں کے ساتھ گھر میں محسوس کروں گا۔ ہر جگہ خدا کے لیے نئے بیٹے اور بیٹیاں تھے، کیونکہ وہ ہمارے خالق کو اپنے دلوں میں پہلی اور آخری جگہ دیں گے۔ خدا کی وجہ سے اور اس کے ساتھ تمام مخلوقات ایک گھر میں بھی محسوس کرے گی۔ نئے بیٹے اور بیٹیاں حقیقی ضروری ذریعہ لیں گے اور اس سے زندگی کا پانی اور خدا کی محبت کا پانی پئیں گے۔ میں بہت خوش تھا کہ برائی ختم ہو جائے گی۔ کوئی بھی ان برے لوگوں کے بارے میں بات نہیں کرے گا جنہوں نے مصائب اور تکلیف دی، اور وہ زمین کے سب سے ظالم لوگ تھے، یہ لوگ جنہوں نے مذاہب کے نام پر اتنی خوریزی اور جنگیں کیں اور ایک کے بعد ایک آمریت قائم کی۔ میں بہت خوش تھا کہ یہ لمحہ آیا اور خدا نے مجھے دکھایا کہ صبح قریب ہے، اور اس وجہ سے اس سے پہلے کہ رات ایک بہت ہی خاص ہے۔ آج کی صبح مختلف ہوگی کیونکہ خدا نے وعدہ کیا تھا۔ میں اب اس تاریک ماضی کے بارے میں بات نہیں کروں گا، لیکن میں ہر چیز کو نئے سرے سے تخلیق کروں گا۔ میرے بچوں کے لیے مزید حادثات یا بدقسمتی نہیں ہوگی۔ میں زمین پر تمام بنی نوع انسان کے لیے ایک ظاہری خدا ہوں گا۔ صبح ہونے تک میں نے بہت سے آنسو بہائے۔ مجھے امید ہے کہ پیارے قارئین اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں نے اس کہانی کا عنوان محبت کی کہانی جب انسان خدا سے مل جاتا ہے کیوں دیا۔ میں دعا کرتا ہوں کہ یہ دن جلد آئیں گے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ یہ دن جلد آئیں جب یہ الجھن زدہ دنیا اپنے برے لوگوں کے ساتھ غائب ہو جائے، جو خدا کو جاننا نہیں چاہتے، جو صرف خدا اور اس کے اعمال پر منفی سوال کرتے ہیں۔ نیز وہ ملحد ہیں جو ایمان نہیں لاتے، اور وہ مذہبی لوگ جو جہنم کے خوف کی وجہ سے جنت کے غلام ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی باقی نہیں رہنا چاہیے۔ میں حقیقی بچوں، خدا کے سچے بیٹوں اور بیٹیوں کو دیکھنا چاہتا ہوں جن کے دماغ میں خدا کے بارے میں سچی سوچ ہے۔ ان میں سچا شعور ہوگا، کیونکہ وہ شعور کچھ کرنے سے پہلے سوچیں گے کہ بنی نوع انسان کے لیے کیا اچھا ہے۔ میں ایسے لوگوں کو سچے ضمیر کے ساتھ دیکھنا چاہتا ہوں جو انسانیت کو کبھی نقصان نہیں پہنچائیں گے، بلکہ صرف خدا کی روشنی اور محبت میں اس کی رہنمائی کریں گے۔ یہ سچے بیٹے اور بیٹیاں جن کا خدا کے ساتھ زندہ تعلق ہے زمین پر آباد ہوں گے، کیونکہ ان کی روح ابدی زندگی میں آباد ہوگی اور ان کے لیے کوئی حد نہیں ہوگی۔ یہ لوگ عظیم اور آسمان کے ستاروں کی طرح ہوں گے جو زمین پر رہتے ہیں۔ خدا نے اس نظارے کو برکت دی۔ یہ ایک حیرت انگیز فضل ہے
کہ خدا نے میرے دل کو تسلی دی، کیونکہ میں ہر رات اور دن دنیا کو دیکھتا ہوں جو خدا نے مجھے مستقبل میں دکھایا ہے۔ میں سب کچھ بھول سکتا ہوں یا اسے پیچھے چھوڑ سکتا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ نظارہ بالکل اسی طرح حقیقت بن جائے جس طرح میں خدا کے ساتھ اپنے سفر میں تجربہ اور مشاہدہ کر سکتا ہوں۔ اگرچہ خدا نے مجھے دکھایا کہ یہ خواب 10,011 میں پورا ہو جائے گا، میری آنکھیں اپنی زندگی کے دوران اسے دیکھنے کے علاوہ اور کچھ نہیں چاہتیں، لیکن میں جانتا ہوں کہ جب بھی یہ احساس ہوگا خدا کے تمام وعدے پورے ہوں گے۔ یہ صرف وقت کا سوال ہے۔ اگر میں نے اپنی زندگی میں یہ دنیا نہیں دیکھی تو اس کا مطلب ہے کہ لوگ اپنی ذمہ داری پوری کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ وہ اس سے بے خبر ہیں اور روحانی طور پر نابینا ہیں۔ اس لیے یہ پیشین گوئی میری زندگی میں پوری ہونے کا امکان نہیں ہے۔ جیسا کہ خدا نے کہا، میرے بیٹے یہ وقت کی بات ہے، کیونکہ تم نے جو کچھ سنا، دیکھا اور سفر بھی میرے ساتھ شیئر کر کے اپنی ذمہ داری کا حصہ پورا کیا۔ بس مستقبل خدا کے وعدے کی تکمیل کے سوا کچھ نہیں ہے۔ کل رات کا یہ روحانی مشاہدہ مجھے بتاتا ہے کہ بہار بہت قریب ہے۔ ظلم کی اندھیری رات، برائی کی سیاہ رات، شر کی تاریخ کی سیاہ رات، زوال کی سیاہ رات، شیطانی لوگوں کی سیاہ رات، سب ختم ہو چکا ہے۔ جب خدا نے وعدہ کیا کہ صبح قریب ہے، اس کا مطلب صرف یہ ہو سکتا ہے کہ بہت جلد ہم روحانی خوشی کی نئی دنیا میں داخل ہوں گے۔ وہاں خدا اپنے آپ کو مزید نہیں چھپائے گا، جیسا کہ اس نے بری دنیا میں کیا تھا اور جس طرح اس نے خود کو مذہبی دنیا میں چھپا رکھا ہے۔ خدا اب ہمارے ساتھ آباد ہو جائے گا۔ میں سب سے خوشگن شخص ہوں کہ مجھے خدا کی منشا کو پورا کرنے کے لیے اس عظیم لمحے کے لیے چنا گیا۔ یہ ایک حیرت انگیز فضل اور میری خوش قسمتی تھی کہ خدا نے مجھے منتقل کیا۔ پس مبارک ہیں وہ لوگ جو خدا کی بادشاہت قائم کرنے میں میری مدد کرتے ہیں۔ مبارک ہیں وہ زادینی جن کی خدا سے محبت پہلے آتی ہے، کیونکہ یہ محبت اس دنیاوی زندگی، ابدی زندگی میں ہمیشہ رہے گی۔ ہمارے آسمانی والدین کے لیے محبت ہر دوسری شکل اور محبت کے اظہار کا ذریعہ ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہ خاندان، رشتہ دار یا پیارے ہیں، کوئی کبھی بھی خدا کی پہلی محبت کے درمیان نہیں آئیں گے یا چھین لیں گے۔ یہ وہ نیا وقت ہے جب لوگوں کا دل خدا کے لیے سب سے گہرا ہے۔ میں اس لمحے اور کل رات جو کچھ میں نے دیکھا، اس کے لیے میں بہت شکر گزار ہوں۔ خدا نے مجھے اس سے بہت خوش کیا اور مجھے دکھایا کہ اس نے مجھے کون سا حیرت انگیز فضل دیا ہے۔